السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرس۔ آج جو کہانی میں سنانے جا رہی ہوں یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ یہ سچا واقعہ ہے، آج سے تقریباً 1 سال پہلے کا۔ تو چلیں بنا دیر کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری عمر 28 سال ہے اور میں ایک ماڈل ہوں۔ ایڈز وغیرہ اور چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اس لیے اپنے اور گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو سکیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ کوئی عام واقعہ نہیں، ایک سبق ہے آپ لوگوں کے لیے خود کو بچانے کا، کیونکہ ایسا میں نہیں کرتی تو آج میں زندہ نہ ہوتی۔ ہم ماڈلز کو لوکیشن دی جاتی ہیں جہاں جا کے الگ الگ شوٹس کرنے ہوتے ہیں کپڑوں وغیرہ کے لیے، اس میں کبھی کبھی نائٹ اسٹے بھی ہوتا ہے۔ الگ الگ جگہوں پر جا کر ہمیں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہادر ہونا پڑتا ہے۔ جب میرا اسٹارٹ تھا تو امی مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا دنیا میں ہر طرح کی مخلوق ہوتی ہے، جب گھر سے نکلا کرو تو آیت الکرسی کا حصار کیا کرو، اور جب کہیں اسٹے کرنا پڑے تو وہاں رکنے سے پہلے آرام سے بولا کرو کہ نہ میں کسی کو تنگ کروں گی اور نہ کوئی مجھے تنگ کرے۔ تو مجھے یہ بولنا روز یاد رہتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کرنے سے جنات سے حفاظت رہتی ہے۔ خیر میں ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتی تھی، پر امی کے اطمینان کے لیے میں ایسا کرتی تھی۔ جب میں ایک دن صبح سو کر اٹھی تو اسٹوڈیو سے کال آئی کہ 1 گھنٹے کے اندر پہنچنا ہے۔ میں نے فوراً ناشتہ کیا اور نکل گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ ایک بڑا پروجیکٹ ملا ہے جس کے لیے ہمیں شام میں نیلم ویلی کے لیے نکلنا ہے۔ صبح صبح سن رائز کے وقت کا شوٹ ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ راضی ہیں تو تیاری کر لیں جلدی نکلنے کے لیے۔ میں نے تھوڑا بہت سوچا اور حامی بھر لی، کیونکہ وہاں کے شوٹ کے پیسے بھی زیادہ تھے اور مجھے ایکسپوجر بھی مل رہا تھا۔ گھر جا کر میں نے امی کو بتایا، انہوں نے اجازت دے دی اور ہم نے فوراً تیاری کی۔ جب نکلنے کا وقت آیا تو میں نے ہر بار کی طرح سب کچھ پڑھا، دم کیا اور نکل گئی۔ شام کے ٹائم جب ہم وہاں پہنچے تھوڑا بہت شوٹ اسی ٹائم ہوا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو شوٹ روکنا پڑا۔ اب ہمیں صبح سن رائز والے شارٹس لینے تھے، سامان وغیرہ سمیٹا، پیک اپ کیا۔ اس کے بعد ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ دیکھنی تھی۔ یہ تھی سب سے بڑی ٹینشن، کیونکہ جو ایک گھر ٹائپ ہوٹل ہم نے سوچا تھا اسٹے کے لیے وہاں تقریباً جنگل ہی تھا، اور وہ گھر زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، اور اس وقت دیر ہونے کی وجہ سے ان کے پاس صرف ایک ہی روم خالی تھا۔ ہمارے گروپ میں صرف ایک میں ہی لڑکی تھی، تو ظاہر ہے میرے ساتھ مرد تو رک نہیں سکتے تھے، تو مجھے بولا گیا کہ رات کی تو بات ہے، آپ یہاں رک جائیں، ہم آگے کوئی جگہ دیکھ کر وہیں رک جائیں گے۔ ویسے بھی صبح صبح ہمیں نکلنا ہے اور کچھ ہی گھنٹے کی بات ہے۔ پہلے تو دل بہت گھبرایا، پھر سوچا اتنی دیر تو ہو ہی گئی، بس رات تو نکالنی ہے، تھک بھی گئی ہوں، سو جاؤں گی فوراً۔ تو میں نے ان کی بات مان لی اور وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قریب میں ہی ہوں گے، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کال کر دیے گا۔ یہ بول کر وہ لوگ چلے گئے۔ اکیلے رہنا مجھے پسند ہے، سکون، خاموشی وغیرہ۔ میں نے پہلے گھر دیکھا، اچھا لگا، صاف ستھرا۔ اس کے بعد گھر کے باہر دیکھنے میں مجھے کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا، صرف جنگل اور ویرانیت، پر شاید ہمیں ایسی ہی جگہ چاہیے تھی اس لیے۔ خیر میں اپنے روم میں چلی گئی۔ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا بیڈ تھا اور ایک ونڈو تھی، اور بیڈ کے سامنے ڈور وے تھا جہاں تھوڑی سی جگہ تھی، اور وہاں باتھ روم وغیرہ تھا۔ میں نے کھانا کھایا، پانی وغیرہ پیا اور تھکن کی وجہ سے آرام کرنے لیٹ گئی، پر ایک احساس جو بار بار ہو رہا تھا جیسے کوئی اور بھی روم میں موجود ہے، پر میں زیادہ فیل نہیں کر رہی تھی۔ ایسا مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ اتنا صاف کہ لگے ایک دم کوئی اور آیا اور چلا گیا تیزی سے، روم میں جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ میں نے سب کچھ اگنور کر دیا، مجھے یہ سب میرا وہم لگ رہا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، شاید اس لیے یہ احساس ہو رہا ہے۔ سونے سے پہلے میں نے موبائل چیک کیا اور اس پر کچھ ویڈیوز دیکھنے لگی کام سے ریلیٹڈ۔ دیکھتے دیکھتے کچھ ٹائم گزر گیا اور اچانک مجھے لگا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا پیچھے سے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اب بہت ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور دھیان ہٹانے کے لیے پھر سے موبائل یوز کرنے لگی۔ اس کے کچھ دیر بعد مجھے ایک ہلکی سیٹی کی آواز آئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ آواز ڈور وے کے پاس جو ایریا تھا وہاں سے آئی ہے۔ میں نے بہت آرام سے موبائل میں سورہ رحمان لگائی اور اسے نیچے رکھا، پر سامنے اس طرف نہیں دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، لیکن میں وہیں بیٹھی رہی۔ پھر اچانک مجھے ایک سر نظر آیا، وہ کالے سائے جیسا تھا۔ اس نے سامنے ڈور وے کے سائڈ سے صرف اپنا سر نکالا اور مجھے ہی دیکھتا رہا۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے، حلق سوکھ گیا۔ 1 منٹ کے لیے لگا کہ اب تو میں گئی،
اب کیا ہوگا؟ لیکن میں پینک ہونے کے بجائے وہیں سکون سے بیٹھی رہی اور نیچے نظر کر کے سورہ رحمان سنتی رہی۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سر واپس چلا گیا۔ مجھے تھوڑا سکون ملا کہ شاید وہ چلا گیا ہے، لیکن کچھ ہی سیکنڈ گزرے اور وہ سر واپس ویسے ہی سائیڈ سے نکل آیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹھی رہوں یا روم سے نکل کر باہر جاؤں۔ میں نے اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا، بلکہ وہیں سائیڈ پر ایک ہی جگہ کونے میں دیکھتی رہی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سائے سے لال آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور دیر گزری، شاید 10 منٹ، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اٹھوں یا نہیں، لیکن وہ واپس آ گیا۔ وہ مجھے شاید ڈرا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ کہاں جاؤں گی اتنی رات میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی سب کہاں گئے ہیں۔ وہیں اسٹل بیٹھی رہی، موبائل اٹھایا اور سورہ رحمان ہی سنتی رہی، اور بیڈ پر آرام سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور خود سے سوچا کہ مروں گی تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اسی حال میں مر جاؤں گی، پر نہ اس طرف دیکھوں گی، نہ اٹھوں گی اور نہ بھاگوں گی۔ سورہ رحمان چلتی رہی اور وہ سر ویسے ہی مجھے دیکھتا رہا مستقل۔ 2 بجے سے 5 بج گئے، میں ایسے ہی بیٹھی رہی، لگا کہ بس کسی بھی وقت میں مرنے والی ہوں۔ ڈر کی انتہا اتنی تھی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے بس دیکھے جا رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ دل میں ایک اطمینان ہوا کہ اب سب آنے والے ہیں اور روشنی بھی کچھ منٹ بعد ہو جائے گی۔ پھر ایک بہت تیز ہوا چلی، اتنی تیز کہ جیسے طوفان ہو، اور آہستہ آہستہ وہ سر واپس چلا گیا۔ میں ویسے ہی شوق میں بیٹھی رہی، بالکل نہیں ہلی۔ 15 منٹ بعد دروازہ بجا اور میں چونک گئی۔ آواز دے کر پوچھا تو میری ہی ٹیم کے لوگ تھے۔ جان میں جان آئی کہ میں بچ گئی ہوں، میں زندہ ہوں۔ کھڑے ہونے کی کوشش کی، کمر کا برا حال تھا، گھنٹوں تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ میں نے گیٹ کھولا تو سب مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور مجھے رونا آ رہا تھا۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ ان کا یہ پوچھنا تھا کہ میں زور زور سے رونے لگی اور سب کچھ انہیں بتایا۔ وہاں کا اونر بھی وہیں آ گیا، پوری باتیں سن کر ایک دم گھبرا گیا۔ سب نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صاحب یہ جگہ ہانٹڈ ہے، اگر یہ سب میں پہلے آپ کو بتا دیتا تو اس گھر کو آپ لوگ نہیں لیتے۔ مجھے معاف کرنا، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ اس گھر کی دیوار کے بالکل برابر میں قبرستان ہے۔ دونوں دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ اکثر ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ میں نے اسے بہت سنائی، بہت غصہ کیا۔ اس دن میری کنڈیشن نہیں تھی کہ کوئی کام کرتی، پوری رات کی میں جاگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ایسے ہی واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں بہت بیمار ہو گئی، امی نے مجھ پہ دم وغیرہ کیا۔ کچھ دن بعد میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ ایک نیوز میں نے دیکھا کہ نیلم ویلی کے اسی گھر میں ایک آدمی کی لاش ملی ہے، جس میں صاف صاف اس آدمی کی کنڈیشن بتائی گئی تھی کہ اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی چڑی ہوئی تھی۔ یہ نیوز دیکھنے کے بعد میں بتا نہیں سکتی کہ میرا کیا حال تھا۔ میں بال بچ گئی تھی، کیونکہ اس آدمی کی جگہ میں بھی ہو سکتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔